اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صلوات محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر ہم اپنی اور معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے یہ عمل انجام دیا جائے؟ عرض کیا تھا کہ معاشرہ اور فرد کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر تاثیر چھوڑتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، لیکن اس سے آپ یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ اگر آپ نے افراد کی اصلاح پہلے شروع کر دی یا کریں اگر، تو معاشرہ خود بخود اصلاح ہو جائے گا، یہ فکر درست نہیں ہے۔ کیونکہ فلسفہ تاریخ کے اندر ایک بحث ہے کہ معمولاً جو ہے یہ سوشیالوجی کے اندر بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے، شاید آپ نے کہیں اپنی اسٹڈی میں پڑھا بھی ہو کہ فرد مقدم ہے یا معاشرہ۔ فرد، اس کو ہم اپنی زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فرد اصل ہے یا معاشرہ۔ مثلا آپ ڈیلٹائی کا نظریہ پڑھیں تو وہ اور آپ کو ملے گا، اور اس کے علاوہ باقی جو فلاسفر ہیں ان کا نظریہ پڑھیں گے وہ الگ ہے۔ ہمارے جو مسلم فلاسفر ہیں علامہ طباطبائی، آیت اللہ مصباح، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہم، یہ ان کا ایک اپنی نگاہ ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے، اکیڈمک بحثوں میں ابھی نہیں جانا، ضرورت بھی نہیں ہے ابھی۔ اگر اصلاح کرنا ہے تو جس طریقے سے فرد کا اصلاح ہونا ضروری ہے، اس کی تہذیب ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح بھی ہونی چاہیے، چونکہ دونوں طرف کی تاثیر ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہے۔ یعنی اگر فرد کی اصلاح ہوئی تو معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا، اور معاشرہ اگر درست ہوا تو فرد جو ہے وہ اصلاح کی طرف جائے گا، اور معاشرے کی اصلاح افراد کو جلدی اصلاح کی طرف لے آتی ہے۔ خوب، جب یہاں تک یہ بات مختصر طور پہ بیان ہو گئی، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک معاشرے کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے؟ معمولاً جو کنسیپٹ ہمارے ذہن کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر افراد اسلام کے فردی احکامات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو ایک سالم معاشرہ ہے۔ نماز پڑھنے لگ جائیں، مسجد میں جائیں، والدین کا احترام کریں، امانتداری کا خیال رکھیں، یہ معاشرہ جو ہے وہ سالم معاشرہ کہلائے گا۔ معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ ہم یہ کہیں گے یہ بڑا دیندار معاشرہ ہے۔ لیکن کل کی گفتگو کا جو آخری حصہ تھا اس میں یہ چیز بیان کی تھی کہ انسان ہو یا معاشرہ، اس کا جو عمل ہے اس کے پیچھے حتماً ایک ورلڈ ویو موجود ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس کی اصلاح نہیں کریں گے، عمل کی آپ جتنی بھی اصلاح کرتے رہیں گے وہ پھر کہیں نہ کہیں سے خراب ہو جائے گا۔ اس کی چند مختلف مثالیں جو ہیں وہ آپ کے خدمت میں عرض کی تھی، دوبارہ تکرار اس بات کا نہیں کرنا۔ اور معاشرے کی اصلاح میں پھر ورلڈ ویو جو ہے اگر درست کرنا چاہتے ہیں کیسے ہوگا کہ اقدامات جو ہیں وہ علمی لیول پر ہیں، وہ پھر آپ کی اس کلچرل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ساتھ مرتبط نہیں۔ یعنی اگر آپ مثلاً کہیں کہ ہم جو ہے وہ مجالس زیادہ کر دیں گے، باجماعت جو ہے اس کا جو ہے اجرا کرنا شروع کر دیں گے، یہ جو کلچرل ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ثقافتی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یہ پھر ایک معاشرے کے اس فکر کو تبدیل کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ آپ اپنی فکر نہیں چینج کر سکتے۔ معاشرے کی فکر جو ہے کیسے چینج ہوگی، وہ دیکھنا ہے کہ معاشرے کو چلانے والا کون ہے، معاشرے کی ڈرائیونگ کس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بارے میں بھی مختصر طور پر اشارہ کیا تھا کہ معاشروں کو چلانے والے علوم انسانی ہے۔
ہیومینٹیز یا ہیومن سائنسز کے اہم ترین جو بعض اس کے اندر شمار ہوتے ہیں، اقتصاد ہے، اکنامکس، سیاست ہے، پولیٹیکل سائنس، سوشیالوجی ہے اور سائیکالوجی ہے۔ اس کے علاوہ بھی علوم، آپ کا لٹریچر بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے، منطق، فلسفہ، یہ سارے آتے ہیں، لیکن اہم ترین جو ہیں وہ یہ شمار ہوتے ہیں، اور پھر باقی علوم کے اندر یہ ایک معاشرے کا آپ کہہ لیں کہ ایک ٹریک ہے، راستہ ہے، ایک معاشرے کی جہت معین کرنے والے علوم وہ یہ تھے۔ اور یہ علوم، یہ ایک نقطہ فقط جلدی میں بیان کروں تاکہ نتیجہ آج لے کر پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو ہم تمدن اسلامی کی بات کرتے ہیں، سویلائزیشن، ہر آپ کہہ لیں کہ ورلڈ ویو رکھنے والا ایک معاشرہ یا ایک دین یا ایک آئیڈیالوجی ورلڈ ویو رکھنے والے جو ہے وہ اپنی تہذیب کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا ویسٹرن فلاسفر جو تھے، انہوں نے اس کی مغربی تہذیب کی بنیادیں قائم کی، اور مغربی تہذیب کو ایجاد کر کے اب وہ پوری دنیا کے اوپر اس کو اجرا بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ بدھزم کو دیکھیں تو ان کا بھی یہی ہے کہ بدھسٹ جو تہذیب ہے یہ پوری دنیا کو اپنانی چاہیے۔ ہندوازم کو آپ دیکھ لیں تو ہندوازم بھی یہی شعار دیتا ہے کہ اس کی تہذیب جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنانی چاہیے، اور اس کے لیے وہ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں۔ اسلام، اس کا بھی اپنا دعویٰ ہے کہ بشریت جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، اور اس نے ایک ایسے مقام پر پہنچنا ہے کہ جہاں پر انسان ایسے مقام پر پہنچے گا جہاں پر عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور اس کو معمولاً آپ کس زبان سے ہمارے جو تشیع کے فضا میں اس کو مہذبیت کہتے ہیں، لیکن آپ کے باقی علوم کے اندر یا باقی اس جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں تو اس کو آئیڈیل سٹی کے نام سے یا ایٹوپیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ ہر کوئی آرزو رکھتا ہے کہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر تمام ویلیوز جو ہیں وہ موجود ہوں، اور وہ خود کیا ہے، وہ ایک تہذیب ہے، کہ جس کو فارسی کے اندر تمدن اسلامی کہا جاتا ہے، تمدن کہا جاتا ہے۔ ہم نے تہذیب و تمدن اسلامی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ باقی ویسٹرن جو فلسفی ہے یا ان کی ورلڈ ویو ہے، انہوں نے اپنا جو نتیجہ دینا تھا وہ دے دیا، اور مزید اس کے اندر تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ نقطہ ابھی آنا ہے اور بشریت نے یہ سفر طے کرنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تمدن اسلامی یا تمدن جو ہے یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ تو 3 بنیادی عنصر ہوتے ہیں کہ جس سے تمدن تشکیل پاتا ہے۔ ایک اس میں ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے، جو فلسفی جسے ہم تعبیر کرتے ہیں، یا دینی زبان اس کی کیا ہے، اصول دین، عقائد، یہ جہان بینی، یہ ورلڈ ویو پہلا عنصر ہے اس کا۔ اور دوسرا عنصر ہے کہ اس ورلڈ ویو کے مطابق احکام کا ایک پورا مجموعہ، جس کو آپ آئیڈیالوجی سے تعبیر کرتے ہیں ہماری اصطلاح میں، ورنہ آئیڈیالوجی کی ایک اور اصطلاح بھی ہے کہ وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ آئیڈیالوجی کے اندر کیا ہوتا ہے، انگلش میں آپ کہتے ہیں آؤٹ ٹو اور آؤٹ ناٹ، ہونا، کچھ ہونا یا کچھ نہ ہونا، کہ اس کو میرے خیال میں آپ اس طریقے سے بھی تعبیر کرتے ہیں، should be اور should not۔ زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ آؤٹ ٹو اور آؤٹ ناٹ کے ساتھ اس کو OUGHT، آؤٹ ٹو اور آؤٹ ناٹ کے ساتھ آئیڈیالوجی کو بیان کرتے ہیں، کہ اس میں بایدھا و نابایدھا فارسی میں اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا جو عنصر ایک تمدن اسلامی میں تمدن میں پایا جاتا ہے، ایک تہذیب میں ہونا ضروری ہے، وہ یہ چیز ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، تیسری چیز ہے اس کے آداب اور رسومات، کہ انسان کے بلاخر تہذیب کا ایک حصہ اس کے رسومات، اور ہر آپ دیکھ لیں کہ جو بھی
دین ہے یا جو بھی ایک آئیڈیالوجی موجود ہے اس کے اپنے رسومات موجود ہیں. یہ تین چیزیں مل کر تمدن کو تشکیل دیتے ہیں. آپ کے جو ورلڈ ویو ہے اس کو تشکیل دینے والا جو علم ہے وہ فلسفہ ہے، اور آپ کی آؤٹ ٹو اور آؤٹ ناٹ کو مشخص کرنے والے جو علوم ہیں معاشرے کے اندر وہ علوم انسانی ہیں. اگرچہ فلسفے کا تعلق علوم انسانی ہی سے بنتا ہے، لیکن عرض کیا کہ یہ ایک اور جہت سے میں عرض کر رہا ہوں. علوم انسانی آپ کو آپ کی آئیڈیالوجی فراہم کرتے ہیں، یا ایک اور طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگرچہ مطالب ممکن ہے آپ نے سنے ہوں لیکن ایسے وہ افراد کے جو بھی ان بحثوں کو نہیں انہوں نے سنا. تمدن کے اندر دو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ایک اس کا ہارڈ ویئر، ایک اس کا سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر تمدن کے اندر اس کی وہ شہری زندگی ہوتی ہے کہ جو بلڈنگز کی صورت میں اور اس طرح موجود ہے، یہ اس کا ہارڈ ویئر ہے. آپ یوں کہیں کہ خود اس بلڈنگز بنانے کے اندر بھی حتیٰ ورلڈ ویو موجود ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ جو معماری کے اصول ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو حتماً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ورلڈ ویو جو ہے، جہان بینی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. کہ جو کنسٹرکشن اور اس معماری کے اصولوں کو پڑھتے ہیں وہ اس بات کو بہتر جانتے ہیں. تو ایک تمدن کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہارڈ ویئر ہے اور ایک سافٹ ویئر. شہری زندگی جس طرح آپ دیکھیں ملتان ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک اس کا ہارڈ ویئر اس کا اسٹرکچر ہے اور ایک اس کا سافٹ ویئر ہے. اور وہ سافٹ ویئر کون ہے؟ وہ علوم ہیں کہ جن کے ذریعے اس شہری زندگی کو ہدایت دی جاتی ہے، ایک راستے پر لے کر چلا جاتا ہے، ایک معاشرے کو اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اور وہ یہ علوم انسانی. تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کریں تو کیسے، اور معاشرہ جو ہے وہ فکری طور پہ تبدیل بھی ہو، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کو دکھائیں، تو یہ کب متحقق ہوگا؟ کہ جب آپ کے علوم انسانی اس کی بنیادیں اسلام کے اوپر ہوں. آپ کا اقتصادی سسٹم، آپ کا ایجوکیشنل سسٹم، آپ کا پولیٹیکل سسٹم، آپ کا باقی جو سسٹمز ہمارے پاس موجود ہیں جو اس معاشرے کو چلاتے ہیں، وہ سب کے سب آپ کے اسلامک بنیادوں کے اوپر ہیں. ایجوکیشنل سسٹم کے اندر بعض اوقات جب اسلامک ایجوکیشنل سسٹم کی بات ہوتی ہے تو معمولاً جو افراد اس گہرائی کو نہیں جان رہے ہوتے وہ اسکول بنا کے اس میں دینیات ڈال دیتے ہیں، یا مثلاً کیا کر دیتے ہیں، کالج بناتے ہیں، وہاں پہ نماز جماعت، نماز شب اور قرآن کی تلاوت کو الزامی قرار دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک اسلامک اسکول ہے. اسلامک اسکول اسے نہیں کہیں گے، اسلامک ایجوکیشنل سسٹم اس کو کہیں گے کہ ایجوکیشن کا جو پورا سسٹم ہے اس کی ہر بنیاد کے اندر اسلامک ورلڈ ویو موجود ہو. آپ نے 3 سال سے لے کر 6 سال کے بچے تک کیا آپ نے اس کے لیے برنامہ اور ٹائم ٹیبل رکھا ہے؟ اس ٹائم ٹیبل کی بنیاد اسلامک ورلڈ ویو ہو. 6 سال سے 12 سال تک کے بچے کے لیے آپ نے کیا سوچا اور کیا اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنایا ہے، اور کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھانا ہے، اور اس کے اندر کون سی چیزیں جو ہے وہ طالب علم کو تعلیم دینی ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے اس کو، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو بس اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ اسلامی بنے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام اس کا بول بالا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہذبیت کی طرف سفر کو آپ جانے کہ ہم کر رہے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس مہذبی معاشرے کی تشکیل کے اندر، تو اس میں سب سے بڑا عنصر یہ ہے کہ ہمارے علوم انسانی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے موجود ہونے چاہیے. معاشرے ان سے چلتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان سوال بھی کر رہا ہوتا ہے، اور جب شعبان آتی ہے تو وہاں پہ لیکچرز موجود ہیں، ایک منتظر کے وظائف کیا ہیں. اس میں اکثر جو وظائف بیان کیے جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، امام کی یاد کریں، زیارات ہوں، توسل کریں. یہ بہت اہم عنصر ہے، فردی اصلاح کے لیے یہ ضرورت ہے، لیکن ایک معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے میرا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ تو اس میں جوانوں کے لیے کہ جو یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں اور
معاشرے کی باغ توڑ آپ کے ہاتھ میں ہے تو ذمہ داری جو بنیادی بنتی ہے وہ یہ کہ علوم انسانی کو اسلامی بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا. یہ یونیورسٹی کے نوجوان کی ذمہ داری ہے. معمولاً ہمارے اندر سستی کیوں پائی جاتی ہے, پڑھائی کا شوق کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ پڑھائی فقط اور فقط روزی کمانے کے لیے. آپ ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں؟ کہ کل اچھا کما سکیں, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اپنے لیے بھی مادی سہولیات فراہم کر سکیں. تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس میں جب آپ یہ اپنا ایک نظریہ بنا کر جب آپ ڈاکٹر بننے کے لیے آتے ہیں اور پڑھائی کے اندر ظاہر سی بات ہے پھر جب اتنا چھوٹا ہدف ہو تو یہ تو آپ کسی بھی طریقے سے حل کر لیتے ہیں. پڑھائی کو اتنی زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ 90% اور 80% مارکس لیں. اس میں تو آپ پاسنگ مارکس بھی لے کر چلے جائیں گے تو آپ کو لائسنس دے دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر بنے, آپ معالجہ کریں جا کر اور اپنی مادی دنیا کو جو ہے وہ بہتر بنائیں. لیکن اگر آپ یہ نگاہ رکھیں کہ میں نے اپنا مہدوی معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس معاشرے کی تشکیل میں ان علوم کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ جن علوم کے ذریعے ایک مہدوی معاشرے کی تشکیل پانی ہے اور اس کے مطابق پھر پوری امت مسلمہ نے اس کے اندر زندگی گزارنی. تو یہاں اگر اس نگاہ سے, اس دید سے اگر یونیورسٹی کے اندر پڑھنا انسان شروع کرے تو مادی زندگی تو بہتر ہوگی, لیکن کتنے لوگوں کی مزید زندگیوں کو آپ سہارا دے دیں گے اور پھر آخرت کس طریقے سے بہتر ہوگی اس کا اندازہ انسان کو جب اجر ملے گا اس کو پتہ چلے گا. یعنی پوائنٹ آف ویو اگر آپ اپنے ابھی اسی وقت اپنا پوائنٹ آف ویو پڑھنے کا چینج کر لیں تو آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ سکتا ہے. پڑھنے کے انداز میں اپنی فیلڈ کے اندر ہی رہتے ہیں. معمولاً ہم کہتے ہیں اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مثال کے طور پہ مدرسے میں چلے جائیں, کیا آپ قوم کے اندر چلے جائیں. مثلا ہمارے شیعہ جوانوں کے اندر ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے, مثلا جو بھی ہے ہوتا ہے, بعض دوستوں کو ملتا ہوں میں اچھی خاصی نوکریاں کر رہے تھے, بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ قوم کے اندر جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے اندر تبدیلی آئی اور میں چھوڑ کے اب قوم کے اندر موجود ہوں. وہ MBBS ڈاکٹر ہے اور یہ کام کر رہا ہے. خوب, اگر آپ حوزے کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں بہتر انداز میں حوزے کے وظائف جو ہیں وہ ادا کر سکوں گا, تو ٹھیک ہے حوزے میں آئیں, آپ اس کے مطابق زندگی گزارے, اس کے تقاضے پھر پورے کریں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں میں نے فقط اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی نوکری چھوڑنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کی نگاہ یہ ہے, اگر ایک نگاہ آپ بہت بڑی لیول کی رکھتے ہیں اس کی بات ہو ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں ذرا مزید بہتر ہو جاؤں, میری زندگی بہتر ہو جائے, تو پھر اس میں اور پھر جب وہاں پہ کچھ مل نہیں رہا ہوتا پھر مولویوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ فلانے کی تقریر سن کے جو ہے وہ میں آیا اور آپ نے ایسی کیسی ہو گئی ہے, نہ کچھ ہو رہا ہے, ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے, وہ ہدف بھی پورا نہیں ہو رہا. اس میں پھر یہی تھا کہ آپ نے مشورہ کسی اچھے بندے سے کیا. یہ پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور میں اسی وجہ سے آپ جیسے جوان جو ہوتے ہیں میں کبھی بھی ان کو تشویق نہیں کرتا کہ وہ نیک تب بنیں گے کہ جب وہ مدرسے میں جائیں گے یا حوضے کے اندر جائیں گے. نہیں, نیک انسان اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے بن سکتا ہے, کیونکہ کردار ہر انسان نے ادا کرنا ہے اور ہر جہاں پر وہ موجود ہے بہترین کردار ادا کر سکتا ہے. ہاں, لیکن کاؤنسلنگ کے اندر پھر کیا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی استعداد کتنی ہے, وہ کرنا کیا چاہتا ہے, وہ ہدف کیا رکھتا ہے. ممکن ہے کہ وہ اگر آپ مثلا میڈیکل فیلڈ میں ہے یا انجینئرنگ فیلڈ کے اندر ہے یا کسی اور فیلڈ میں ہے, لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جو دینی علوم ہے اس میں مہارت حاصل کر کے مزید بہتر نتیجہ دے سکتا ہوں باقی لوگوں کے نسبت, تو وہ اس کا حساب جدا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ بنتا ہے کہ علوم انسانی ہیں کہ جو ایک معاشرے کی مہار ہوتے ہیں, لگام ہوتے ہیں. آپ نے معاشرے کو اگر تبدیل کرنا ہے تو علوم انسانی میں تبدیلی لے کر آئے. معاشرہ خود بخود تبدیل ہوگا کیونکہ یہ سافٹ ویئر ہے, اور سافٹ ویئر جیسے کہتے ہیں نا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے تو تبدیلی آ جاتی ہے. تو وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ جو ہوتا ہے معاشرے کا وہ علوم انسانی کے ساتھ. مغربی تہذیب نے
मुआशरों को बदल के रख दिया है। किसकी बुनियाद पर? इन्हीं उलूम इंसानी की। आज अगर आप नमाज तहज्जुद भी पढ़ते होंगे, आपकी एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको 20-30 सनद पढ़नी पड़ेगी। मालूम है 20-30 सनद का एजुकेशन के अंदर जो उन्होंने सेक्स के बारे में जो एक पूरा बनाया है कि पूरी दुनिया पे इल्ज़ामी करार दे रहे हैं कि इसको शामिल करें। इजबार है हुकूमतों के ऊपर कि ये काम करना है। तो आप चाहे स्कूल के अंदर नमाज तहज्जुद को करार दे दें, आपके पूरे बच्चे, आपके तमाम टीचर्स तहज्जुद भी पढ़ने लग जाएं, तो 20-30 सनद पढ़ने के बाद क्या ख्याल करते हैं वो मुसलमान रहेंगे? उसके अंदर जो तरीक़ाकार बयान किया गया एजुकेशन का, इस्लामी बुनियादों के ऊपर नहीं है। एक छोटी सी मुझसे आप मिसाल दूँ इस बात की अहमियत में और बात को नतीजे तक पहुँचाएँ। कैसे मसल बात का जब ये बात करते हैं ना, तो जो यूनिवर्सिटीज़ के जवान होते हैं, चाहे वो प्रोफेसर लेवल के हों या स्टूडेंट लेवल के हों, आप लोगों ने एक हवा बनाया हुआ है अपना, और इस्लाम की बात करते हैं। सिस्टम होता है, इसके अंदर ना इस्लाम है ना गैर इस्लाम है। एक मुआशरे को चलाने के लिए सिस्टम की ज़रूरत है, वो बशर ने बना दिया। लेकिन अगर छोटी छोटी मिसालों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो समझना बहुत आसान है कि सिस्टम्स के अंदर मजहब किस तरीके से असर करता है, वो वाज़ेह और रोशन हो जाता है। मसलन आपको अगर मैं बताऊं कि इंसान की हकीकत के बारे में, क्योंकि उलूम इंसानी का ताल्लुक इंसान से है, तो जितने भी आप इंसान के लिए उलूम और एजुकेशन का सिस्टम, इक़्तिसाद का सिस्टम, सियासत का सिस्टम बनाएंगे, वो आपकी उस डेफिनेशन के ऊपर बेस करता होगा, उलूम बेस करते होंगे कि जो डेफिनेशन आप इंसान की रखते हैं, उसी के मुताबिक आप उलूम को बनाना शुरू करेंगे। अगर आप इंसान की डेफिनेशन के अंदर इस बात का इकरार करते हैं कि इंसान फ़कत इस बदन मादी के अंदर खुलासा होता है, तो आपका एजुकेशन का सिस्टम भी फ़कत मादियात का सोचेगा, आपका इक़्तिसाद का सिस्टम भी मुनाफे और मनफ़अत के ऊपर कायम होगा, मादी। जिस तरह कल आपको मिसाल दी थी कि आपने वही पैसा खर्च करना है जहां पर आपको मादी तौर पर रिटर्न मिले। इसी तरह आपके बाकी जो कज़ावत का सिस्टम है और दूसरे जो चीज़ें लेकर आते हैं, वो उसके ऊपर पूरा बरनामा जो है वो बनेगा इसका। लेकिन अगर आप यहीं पर इंसान की डेफिनेशन के अंदर इंसान की हकीकत के बारे में नजरिया इख्तियार करें कि इंसान दो पहलू है, इंसान जहां पर एक मादी ज़रूरियात रखता है, वहां पर इंसान की एक रूहानी और मानवी ज़रूरियात भी हैं। जिस तरीके से ये मादी आलम मौजूद है, इसके बाद की ज़िंदगी भी मौजूद है, और वहां के लिए भी हमने अभी तैयार होना है इस दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर जब आप एजुकेशन का सिस्टम या इक़्तिसाद का सिस्टम देंगे बशर को, वो मुख्तलिफ हो। खूब एक छोटी सी मिसाल खुद मादी दुनिया की ही ले लेते हैं। चलिए, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक तरफ वर्ल्ड व्यू मौजूद है जो इंसान को मादी मानता है, और एक वर्ल्ड व्यू वो है कि जो इंसान को मादी और मानवी मान रहा है। अभी हम उसकी मिसाल ले लेते हैं कि जो फकत मादी इंसान को मानते हैं। मुझे वो फिलासफर के नाम भूल गए हैं, मैं चाह रहा था कि वो किताब साथ लेके आऊं, लेकिन याद नहीं रही मेरे। एक फलसफी का नजरिया ये है कि इंसान की मिसाल एक बाग की है, और एक उस्ताद की जो हैसियत है वो माली की है। बाज़ तमसील दी भी जाती है टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर भी, और इस तरीके से कि आप ये समझे कि ये बच्चा जो पढ़ने के लिए आ रहा है ये एक बाग है, और उस्ताद एक माली का किरदार अदा कर रहा है। अब ये जो मिसाल दी है, उस तमसील दी जाती है एजुकेशन के अंदर, टीचर ट्रेनिंग के अंदर टीचर्स को जो है वो बताया जाता है, समझाया जाता है कि आपने किस तरीके से तरबियत करनी है जब बच्चों की, जवानों की। ये इस बात पर बेस करती है, उसका नज़रिया ये है कि इंसान के अंदर छुपी हुई इस्तेदादें मौजूद हैं, उसको निखारना उस्ताद का काम है। ये एक नज़रिया है कि इंसान को वो समझता है कि ये छुपी हुई इस्तेदादें इसके अंदर मौजूद हैं, और उस्ताद ने इस इस्तेदाद को जो है वो निखारना है। ये एक एजुकेशन का काम है।
تو اب یہاں پر اس نے مثال دے کر ایجوکیشن کے سسٹم کو بیان کیا ہے کہ استاد نے مالی کا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ بچہ اس کے سامنے ایک باغ کی ایسے مالی باغ کے اندر جو پودے کے اندر استعداد موجود ہوتی ہے، اس کو ایک جہت دیتا ہے، خوبصورتی لے کر آتا ہے، وہ استاد نے اس طرح کا کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن ایک فلاسفر موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان ذاتاً شر ہے۔ موجود ہے انسان شناسی، آپ انسان کی حقیقت کے بارے میں جو آپ فلاسفیاں موجود ہیں خود اس کو پڑھنا شروع کریں، اس میں وہ فلاسفر کے نام یاد نہیں ہے، کل اگر یاد رہا تو بیان کرتا ہوں کہ انسان ذاتی طور پر شریر ہے۔ تو اگر اس نظریے کی بیس پر ایجوکیشن کا سسٹم بنانا چاہیں گے تو آیا مثال کے طور پہ آپ باغ اور مالی کی مثال لے کر آئیں گے؟ وہاں پر آپ کے ایجوکیشن کے سسٹم میں یہ پڑھایا جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس شر کو دبا کے رکھنا ہے کہ معاشرے کے اندر فساد کم سے کم کرے۔ ایجوکیشن میں پھر ٹیچر ٹریننگ کے اندر پھر یہ چیز بیان کی جائیں گی، کیونکہ وہ تو ذاتاً شریر ہے، اس نے شرارت کرنی ہی کرنی ہے انسان نے۔ ایجوکیشن کا پھر کیا کام ہوگا، ٹیچر کا پھر کیا کام ہوگا کہ اس کو اس طریقے سے تربیت کرے کہ وہ اپنے اس شریر پن کو معاشرے کے اندر اجرا نہ کرے۔ دیکھیں کس طریقے سے ایک نظریہ پورے سسٹم کو بدل دیتا ہے۔ کیا انسان کی حقیقت کے بارے میں اسلام نے اپنی نگاہ نہیں دی ہے؟ ابھی بات کی ہے اس کو۔ آپ نماز اور روزہ پڑھتے رہیں، پڑھواتے رہیں، لیکن ایجوکیشن کا سسٹم بنا ہو کہ انسان ذاتاً شریر ہے، اس کی بنیاد پر تو آپ کا استاد بچوں کی تربیت پھر کس لحاظ سے کرے گا؟ مثلا آپ بے مہار گھوڑا آپ کو دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو ٹریننگ کریں، اس کے اصول اور ہوتے ہیں، اور ایک آرام دہ گھوڑا جو پہلے سے ٹھیک ہے اس کو مزید ٹریننگ دینی ہے، اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ اور پھر اس غلط ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو اس بنیاد کے اوپر کھڑا ہوگا کس طریقے سے برے اثر ڈالے گا اس انسان کی تربیت کے اوپر، وہ آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ تو بس اگر میں اکثر اوقات یہی بیان کرتا ہوں کہ اہل سنت کے علماء بھی اور تشیع کے علماء بھی فقط شعار ابھی یہ دے رہے ہیں کہ اسلام ہماری زندگی کی رہبری کرتا ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی عملی قدم بالکل نہیں ہے۔ عملی قدم یہ ہے کہ رہبری کیسے کرنی ہے اسلام نے ایک معاشروں کی، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان علوم کے ذریعے ہونی، نہ کہ اس کے بغیر رہ کر۔ اگر انسان علوم انسانی میں کام نہ کرے لیکن باقی جو سبجیکٹس ہیں اس کے اندر کام کرتا رہے، مثلا انجینئر بنے، ٹیکنیکل کالج میں جائے، مثلا یہی میڈیکل سائنس کے اندر جو ہے وہ اپنا کام کرے، معاشرے کی بنیادی ضرورتوں کو تو پورا کرتے ہیں لیکن معاشروں کی فکر کو تبدیل نہیں کرتے۔ معاشرے کی فکر کنٹرول کرنے والے علوم وہ آپ کے علوم انسان ہیں۔ اور یہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں اپنے جوانوں کو، انقلابی جوانوں کو، کہ اگر چاہتے ہیں کہ انقلاب برپا ہو اس کا ایک ہی راستہ علوم انسان، ورنہ رجیم چینج کر کے تو کیا ہے، رجیم چینج کر کے آپ آ بھی جائیں گے تو کتنے سال چل پائیں، آپ نے پھر وہی ایجوکیشن جو ہے وہ ویسٹرن فلسفی کی پڑھانی ہے، آپ نے اسلامک بینکاری کی جگہ جو ہے وہ سودی بینکاری لے کر چلنی ہے، آپ نے اپنی کیا ہے نظام جو پولیٹیکل ہوگا وہ یہی سیکولر لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آپ نے لے کے چلنی ہیں تو پھر اس میں اگر آپ ایک دیندار، ایک عالم، ایک آیت اللہ، ایک مولوی جو ہے وہ اچھا بٹھا بھی دے تو بہتر تبدیلیاں نہیں آ سکتی۔ اگرچہ یہ ایک مزید گہرائی میں جا کر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا نظریہ یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ علوم انسانی میں تحول اور تبدیلی نہ لے کر آئیں رجیم چینج نہیں کرنی چاہیے، میرا یہ بھی نظریہ نہیں ہے سر، لیکن اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو علوم انسانی کے اندر تبدیلی ہے یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر آپ نے جلدی اس کے اندر سفر طے کرنا شروع کر دیا تو آپ معاشرے کی پوری بھاگ دوڑ سنبھال سکتے ہیں اور اس کی فکر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر رجیم چینج ہو جائے اور یہ والا کام ہو چکا ہو تو یہ حکومت، یہ نظام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔
جو مطلوبہ ریزلٹس ہیں وہ لینے شروع ہو جائیں گے. مثلا ایران کے پاس ایک سب سے بڑا چیلنج انقلاب آنے کے بعد یہی ہے، کیا کریں اس سسٹم کے اندر. انقلاب آنے کے بعد سب سے پہلی بحث یہ شروع ہو گئی کہ اب نظام کون سا لے کر آئیں. کسی نے کہا فرانس کا جو ہے وہ سسٹم کافی پیسٹ کرتے ہیں، کسی نے کہا برطانیہ کا اٹھاتے ہیں. یہ ساری بحثیں اس وقت شروع ہو رہی تھی. یہ تو بعد میں خدا رحمت کرے آیت اللہ بہشتی کو کہ جنہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی اور زور دیا کہ ہم نے کسی بھی جو ہے وہ نظام کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہے، سیاست کے اندر ولایت فقیہ کے نظام کو اجرا کرنا ہے. ولایت فقیہ کے نظام کے اوپر پوری بحث و مباحثہ ہوا، پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹس ہوئیں اور یہ تصویب ہوا کہ ولایت فقیہ کا نظام چلے گا. اور اس دستور العمل کو لکھنے والی جو شخصیت ہے وہ نجف کے اندر بیٹھی ہوئی شہید صادق کی شخصیت ہے. اس وقت ایران کا جو دستور چل رہا ہے اس کی پہلی اینٹ جس نے رکھی ہے اور لکھی ہے وہ شہید صادق رحمۃ اللہ علیہ. اب دیکھیں شہید صادق رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب آنے سے پہلے اقتصاد نہ لکھی ہے، چونکہ شہید کو پتا ہے کہ انقلاب آنے کے بعد ہمیں ان کی ضرورت پڑنی ہے اور اس کے بغیر معاشرے نہیں اسلامی بنا سکتے. مجتمعات نہ لکھی ہے سوشیالوجی کے اندر. زندگی اگر ان کی ہوتی پتہ نہیں کتنے سسٹم مزید بنا کر جاتے ہو. ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ تو کچھ چیزیں تو ہمارے اوپر آتی ہیں، اس کی بھی بات نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. وہ یہی میں نے جیسے عرض کیا کہ معاشرے دو کندھوں کے اوپر چلیں گے، ایک حوزہ اور ایک دانش. اگر کسی ایک نے بھی اپنی ذمہ داری سے کندھا خالی کر لیا، یہ معاشرہ لولا لنگڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اصلاح اس کو سالم نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ فقط امامہ جو ہے وہ اصلاح کا کام انجام دے گا تو معاشرہ یعنی صالح بنے گا، وہ خام خیالی ہے اس کی. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام سارا یونیورسٹی کے جوانوں کا، پروفیسرز کا اور اس طرح کے انٹلیکچوئل لوگوں کا ہے، ہمارا کام تو فقط نماز روزہ کرنا ہے، ہمارا کام تو فقط سپارہ پڑھانا ہے، ہمارا کام تو یہ دین کی باتیں وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں بتانا ہے، یہ اگر ہے صورتحال تب بھی معاشرہ اسلامی. یہ دو ذہانتیں، یہ دو مہارتیں، یہ دو استعدادیں جب ایک بینچ کے اوپر بیٹھ کر اس کے اوپر کام کریں گی تب جا کر معاشروں میں جلدی تبدیلی آئے گی اور معاشرہ اپنے اس مطلوبہ ہدف کی طرف سفر کرنا شروع ہوگا کہ جس کو ہم مہدویت کا نام دیتے ہیں. اور اس کے اندر پھر میں نے آخر میں اشارہ کیا تھا، آج بھی آخر میں آگے بات پہلے نہیں ہو سکی، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے جوان جو ہیں وہ علوم انسانی کے پیچھے لگ گئے اور جو علوم انسانی نہیں پڑھے وہ بھی سب کچھ چھوڑ کے وہاں چلے گئے. نا، مراد یہ نہیں. مراد یہ ہے کہ علوم انسانی کی یہ اہمیت ہے اور جوانوں کا ایک اچھا طبقہ کہ جو واقعاً استعداد رکھتا ہے، روٹی کی خاطر نہ جائے، روٹی خدا دے گا اسی کے اندر، نوکریاں مل جائیں گی اگر وہ آرٹس میں کام کرنا چاہتا ہے. اس کی نیت یہ ہو کہ میں علوم انسانی میں جا رہا ہوں کہ میں ظہور کا زمینہ فراہم کر سکوں، میں اسلام کے بول بالے کے لیے جا رہا ہوں. جس طریقے سے انقلابی جوان فرہنگی کاموں کے لیے، ثقافتی کاموں کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرتا ہے اور الحمدللہ انہی کوششوں کی وجہ سے آج انقلاب کا نام بھی باقی ہے اور آگے تک چلتا جائے گا. اسی طریقے سے یہ عزم کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ علوم انسانی میں تبدیلی بھی ہماری ذمہ داری ہے اور دینی ذمہ داری ہے اور ایک منتظر کی حیثیت سے ذمہ داری بنتی ہے. اور آپ جیسے لوگ کہ جو علوم انسانی کے اندر موجود نہیں ہیں، آپ ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں ہر اعتبار سے جہاں بھی اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، چونکہ ایک سسٹم بنانے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہے. ایک معاشرہ، ایک ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جوان علوم انسانی میں اسٹڈی کرے. چونکہ ابھی تو وہ ڈائریکٹ علوم انسانی میں جا کے کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ واقعاً اپنی زندگی کو سروائیو نہیں کر پائے گا. پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہم باقی شعبہ جات میں اپنی زندگی گزار کے اپنی زندگی کو سروائیو کر سکیں اور کس طریقے سے ان مصروفیات کے ساتھ ہم اپنے اس دینی فریضے کو بھی ادا کر سکیں. یہ پلاننگ آپ کے اوپر ہے. پھر جو علوم انسانی ہے اس میں بھی آپ نے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی ہے.
کیونکہ جو آپ کو یونیورسٹیز کے نصاب کے اندر ملے گا وہ تو ویسٹرن فلسفی اور مادی انسان پر بیس کرتی ہے. آپ نے پھر اس طرف سے بھی مطالعہ کرنا ہے کہ دین ان علوم انسانی کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، کیا مبانی ہیں اس کے، کیا ورڈیو ہے، کیا آئیڈیالوجی ہے اس کی. یہ تمام چیزیں اس میں کریں، تب جا کر یہ معاشرہ حرکت کرے گا. اب اتنی وضاحت کرنے کے بعد آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ابھی تک ملت تشیع پاکستان نے ایک قدم بھی بڑھایا ہے مہدویت کی طرف؟ ایک قدم جو ہم ظہور کے اللہم عجل لولیک الفرج کا جو نعرہ لگاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کیا واقعا ہم اٹھا رہے ہیں قدم؟ اساسی ترین کام ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ امام زمانہ نے معجزے کے ذریعے حکومت نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر معجزے سے حکومت کرنی ہوتی تو پھر ابھی آ جاتے، پھر غیبت کا فلسفہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. امام زمانہ نے عادی طریقے سے معاشرے کو ہدایت دے دی ہے، اور عادی طریقے میں یہ چیزیں آتی ہیں. معاشرے کی ذہنیت بنانی ہے. یہ جو کہا گیا کہ مستضعفین کو میں نے حکومت دینی ہے، مستضعفین کو غلبہ دینا ہے. غلبہ یہ تھوڑا رجیم چیز نہیں ہے، یہ غلبہ مستضعف کا واقعاً کنسپٹ ہمارے غلط بنے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستضعف کو غلبہ مل جائے گا یعنی حکومت مل جائے گی، یعنی بیٹھے بیٹھے ہیں ماحول قائم ہوگا اور مستضعف طبقہ جو ہے وہ اوپر آ کے حکومت کرنے لگ جائے گا. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایک فکر موجود ہے کہ امام زمانہ کے ظہور تک ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا کام ہے فقط نماز روزہ کرنا، باقی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ تشکیل حکومت کے قائل ہیں، نہ باقی ان کاموں کے اندر جو آپ کی خدمت میں آتے ہیں اس میں تو وہ تو سوچتے بھی نہیں ہیں. اس کی زیادہ سے زیادہ ولایت فقیہ کی وجہ سے حکومت کا سوچتے ہیں. یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ حکومت کی تشکیل ہمارے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے. حکومت کی تشکیل واجب ہو یا نہ ہو، لیکن اس سے پہلے والا مسئلہ یہ جو صدور انقلاب کی بات ہوتی ہے، صدور انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران کی حکومت کو کاپی پیسٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر. صدور انقلاب یہ ہے کہ مبانی انقلابی، مبانی اسلامی کے مطابق آپ نے یہاں پر حکومت اسلامی کا قیام کرنا. کہ بہرحال یہ ایک اور تفصیل طلب بات ہے. آئندہ دنوں کے اندر کوشش ہے میری کہ اپنے اس اسلامی نظام کے اوپر، اسلامی حکومت کے حوالے سے ہیں، اس کے اوپر ایک مختصر سی جو ہے وہ گفتگو کو بس توجہ رکھیں اس بات کی طرف کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو آپ نے اور ہم نے مل کے کرنا ہے. یعنی جس طریقے سے یہ ذمہ داری میری بنتی ہے بالکل اسی طریقے سے ذمہ داری آپ کی. 1% بھی اس کے اندر کمی نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا وظیفہ 80% بنتا ہے، میرا 20% بنتا ہے. نا، 100% آپ کے اوپر بھی ہے، 100% میرے اوپر بھی. تب جا کر ہم ایک منتظر بنیں گے حقیقی، اور تب جا کر مہدویت کی طرف سفر کا آغاز کریں گے. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.